اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک بزرگ تھے۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ لوگ کا ایک اور ویڈیو تحسین جلانے کا پیش کرتے ہیں، جس کی سنتے ہی آپ لوگ کا دل دہل جائے گا۔ واقعی میں کسی بیٹے نے اپنے باپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، تو آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں۔ اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک بزرگ تھے، کافی بوڑھے تھے، کافی عمر ان کی ہو چکی تھی۔ وہ آئے اور ہمارے سائڈ سے بیٹھ گئے۔ انہوں نے ایک پنی نکالی، ایک پولیتھین، اس کے اندر کچھ روٹی تھی جو کہ سوکھی روٹی تھی، اور شاید کوئی اور چیز تھی جو کہ انہوں نے نکال کے وہاں پر کھانا شروع کر دیا۔ تو ہمیں لگا کہ یہ شاید بھوکے ہیں، تو ہمارے پاس ایک مٹھائی کا ڈبہ رکھا ہوا تھا، تو ہم نے ان کو اپنی مٹھائی کا ڈبہ نکالا اور ان کی طرف بڑھایا کہ آپ اسے کھا لیں، کیونکہ ایک عجیب سا قلق لگ رہا تھا، ایک عجیب سا لگ رہا تھا جب وہ سوکھی سی روٹی کھا رہے تھے۔ شاید 1-2 دن کی پرانی روٹی تھی اور ایک کوئی اور چیز تھی، تو وہ کھا رہے تھے، تو ایک عجیب سا لگ رہا تھا۔ تو ہم نے ان کو اپنی مٹھائی کا ڈبہ دیا، تو انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں ہم یہی کھائیں گے۔ تو ہم نے ان سے زیادہ اصرار کیا کہ کھا لیجئے، تو انہوں نے مٹھائی کی ایک پیس نکالی اور کھانے لگے۔ پھر ہم نے ان سے معلوم کیا آپ کہاں سے آئے ہو، اور گندے سے لباس میں وہ تھے، تو ان سے معلوم کیا کہ آپ کہاں سے آئے ہو، تو وہ بتانے لگے کہ میں کوئی غریب نہیں ہوں، میرے پاس تو اتنا مال ہے کہ اگر ہم بیٹھے بیٹھے کھائیں تو کئی نسلیں ہماری کھائیں گی۔ بہت سی زمین بتائی انہوں نے، لیکن حالت ایسی تھی ان کی کہ بہت ہی غریب، بہت ہی پھٹے ہوئے کپڑے۔ میں نے پوچھا کہ آپ اس حالت میں کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے بیٹے نے ہم کو نکال دیا۔ بہت بڑے زمیندار تھے، بیٹے نے ان کو ان کے گھر سے نکال دیا۔ تو جب وہ گھر سے نکلے تو اپنے بچوں کے غم میں، انہیں یہ غم نہیں تھا کہ اس کے بیٹے نے ان کو نکال دیا، گھر سے باہر نکال دیا، آپ کہاں رہیں گے، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، یہ نہیں غم تھا۔ انہیں غم یہ تھا کہ جس بچے کو، جس بیٹے کو بچپن میں پالا تھا، اپنا خون پلایا، محنت کر کے، مزدوری کر کے اس کو بڑا کیا، آج اس نے میرے ہی گھر سے ہمیں نکال دیا۔ اور وہ اسٹیشن پر بیٹھے تھے، ان کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، ہمارے بھی آنسو نکلنے لگے۔ وہ اپنی درد بھری کہانی بیان کر رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی مال کی کمی نہیں ہے، زمین کی کمی نہیں ہے، پیسوں کی کمی نہیں ہے، لیکن ہمارے بیٹے نے ہم کو نکال دیا، اب ہمارے پاس کچھ نہیں رہا۔ تو ان کی باتیں سن کے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا، رونا آ رہا تھا۔ ایک لوگ سائڈ سے بیٹھے تھے، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ یہ کوئی میں قصہ کہانی نہیں بتا رہا ہوں، میں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ لکھنؤ کی جنکشن پر جو میں نے خود دیکھا وہ میں بتا رہا ہوں، اپنی آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں، یہ کسی کی لکھی ہوئی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ تو وہ اولاد جس کے ماں باپ ان کے لیے پوری زندگی کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، انہیں بڑا کرتے ہیں، ایک دن وہی ان کو اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں، تو کل قیامت کے دن وہ کیا منہ دکھائیں گے؟ کیونکہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ کیسے وہ اپنے منہ کو اٹھائیں گے؟ اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے؟ یہ کہ جس ماں باپ نے بچپن سے لے کر بڑے تک، جوانی تک انہیں پالا، انہیں بڑا کیا، ان کے ارمان پورے کیے، اور آج جب وہ جوان ہوئے اور ان کے ماں باپ بوڑھے ہوئے، انہوں نے گھر سے نکال دیا، جاؤ جو مرضی ہو کرو، جو چاہو کرو، لیکن یاد رکھو اللہ کے حضور تمہیں حاضر ہونا ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا ہے، تمہیں موت نہیں آنی ہے، تو پھر جاؤ جو مرضی تمہاری کرو، جو چاہو کرو، لیکن یاد رکھو ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ مجھے موت نہیں آنی ہے، مجھے اللہ کے حضور نہیں جانا ہے۔ یہ جو 2 فرشتے ہیں نا، ہم جو بول رہے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں، ان کا قلم چل رہا ہے۔ ہم جو بھی کرتے ہیں ان کا قلم چلتا ہے، ہمیں نہیں دکھتا ہے، لیکن یہ لکھ رہے ہیں۔ اگر ہم ذکر اللہ کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تب بھی یہ نیکی والا فرشتہ لکھے گا۔ اگر ہم بدی کریں گے، برائی کریں گے، تو یہ فرشتہ لکھے گا۔ حالانکہ ہمارے جتنے بھی ہم گناہ کرتے ہیں، جتنے بھی نیکیاں کرتے ہیں، یہ سب ان کا قلم چل رہا ہے، یہ سب لکھ رہے ہیں۔ ہم اگر اپنے ماں باپ کو ستائیں گے، وہ بھی یہ لکھیں گے،
لیکن یاد رکھیں کل اللہ کے حضور ضرور حاضر ہونا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ ابھی بھی باز آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف لو لگا لو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کو ہر سکھ دو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔